یہ کب محرم الحرام اسلامی مہینہ ہے پہلا، اور یہ ایک ڈیزائن کیسے ہوا ہے آپ دیکھیں. سال کا آخری ذی الحج ہے، حج ہے، قربانی ہے، عبادت ہے. 3 عشرے بیسٹ ہے، محرم کا پہلا عشرہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، رمضان کا آخری عشرہ. تو سٹارٹنگ اور اینڈنگ وہ دونوں نیکیوں سے ہے. ذی الحجہ آخری مہینہ ہے، محرم پہلا مہینہ ہے. تو جو اس دونوں کو سجا لے گا، سنوار لے گا نیکیوں سے، اللہ تعالیٰ اس کے بیچ والے کو بھی گمان ہے نیکیوں سے بھر دے گا. تو پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر رمضان مبارک کا روزہ ہے تو فرضیت اس کی منسوخ ہوئی. لیکن اس کا ابھی بھی ترغیب بہت زیادہ ہے. ایک روزہ 10 محرم کا سال بھر کے روزے کے برابر ہے. بڑے واقعات ہوئے. عاشورہ کا دن کوئی آرڈنری دن نہیں ہے. 365 دن آپ اٹھا دیں، ٹاپ 3 میں ہے یہ 10 محرم. حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے، حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش اس دن دور ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت اس دن ملی. امپورٹنٹ دن نہیں. اور پھر ایک ایسا واقعہ ہوا 10 محرم کو جس سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہو سکتا، کوئی اگنور نہیں کر سکتا. اور واقعہ کیا تھا؟ کربلا کے اندر امام حسین کی شہادت ہوئی. ایک نئے فلسفے کی بنیاد پڑی. اور فلسفہ کیا تھا؟ حسینیت اور یزیدیت. بڑے اس کے تشریحات بڑی ہیں. اس فلسفے کی پہلی تشریح یہ ہے کہ تمہیں سکسیسر ہونے کے لیے، فاتح ہونے کے لیے تعداد کی ضرورت نہیں چاہیے. مائٹ از رائٹ، میرے پاس طاقت ہے تو میں سچا ہوں. نہیں، رائٹ از مائٹ، اگر تم حق پہ ہو تو تم سچے ہو. اسلام کی سربلندی کے لیے وہ واقعہ ہوا کربلا میں جس کی مثال نہیں ملتی. تو ابھی یہ محرم سٹارٹ ہوا ہے، آپ ابھی سے یہ نیت کر لیں. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس سال کا محرم ہمیں ملا ہے کہ سارا سال ہم عبادت کریں گے اور اچھے انداز سے اس کو گزاریں گے. تو محترم سامعین اکرام، تاریخ اسلام کے بہت سے واقعات ہیں اور کئی واقعات ایسے ہیں جو ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں. اسلام دین حیات ہے اور جس نے اس پہ اصل طریقے سے عمل کیا اس نے بہت کچھ ہمارے لیے چھوڑا. مدینے کی رات تھی، بڑی ٹھنڈی رات تھی. اٹ واز ویری کولڈ نائٹ. 2 افراد نکلے ہوئے تھے. گرمی بھی بہت ہوتی ہے، کچھ جو ٹھنڈی سیزن ہے اس میں راتوں کو ٹھنڈ بھی بہت ہوتی ہے کیونکہ صحرا کی گرمی اور صحرا کی ٹھنڈ دونوں ایکسٹریم ہیں. وہ دونوں کا پتہ نہیں چل رہا تھا کیونکہ کپڑے ایک جیسے تھے، انداز گفتگو ایک جیسا تھا اور چال بھی ایک جیسی تھی. کوئی امتیاز بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا لیکن وہ ٹرنی سے ایسے لگ رہا تھا کہ ایک آقا ایک غلام ہے. وہ آگے گئے تو دور ایک جگہ پر آگ جل رہی تھی. انہوں نے سوچا یہ کیا ہے. آقا نے غلام سے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیوں جل رہی ہے، آؤ دیکھتے ہیں جا کے، شاید کوئی قافلہ ہے. گئے تو قافلہ نہیں تھا، ٹوٹا پھوٹا گھر تھا. اس میں ایک خاتون تھی جنہوں نے ایک آگ جلائی تھی اور کچھ بچے رو رہے تھے. آقا نے پوچھا خاتون ہم اندر آ سکتے ہیں؟ اس نے کہا خیر کا ارادہ ہے تو آ جاؤ. کہا کیا ہوا، یہ آپ بچے رو رہے ہیں، آگ جل رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے؟ کہا نہیں کھانا نہیں ہے، پانی ہے. کھانے کے تو پیسے نہیں ہیں، پانی ابل رہا ہے، یہ بچے ذرا سیٹ ہو جائیں گے دیکھ لیں گے کھانا پک رہا ہے. کہا اچھا. کہا ہاں، ہمارے امیر المومنین کو ہماری پرواہ نہیں ہے، اگر انہیں پتا ہوتا تو وہ یہ نہ کرتے. آقا نے پوچھا ہے خاتون کیا امیر المومنین کو پتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے؟ کہا انہیں پتا ہونا چاہیے نا، جب وہ ہمارے حاکم ہے تو ان کو پتا ہونا چاہیے. جب اس خاتون نے اس طرح کہا تو وہ آقا اپنے غلام کے ساتھ باہر آ گئے اور سیدھے گئے، جا کر ایک جگہ سے آٹے کی بوری پکڑی اور اپنے کندھے پہ اٹھا لی. غلام کہنے لگا حضور مجھے اٹھانے دیں. کہا آج تو میرا بوجھ اٹھا لے گا، قیامت میں تو میرا بوجھ کیسے اٹھائے گا. آقا نے وہ بوری خود اٹھا لی. کچھ سامان ساتھ لیا، گئے جا کر ایک آٹے کا کوئی سالن بنایا اور پھر بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلایا اور پھر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے، حتیٰ کہ بچے خوش ہو کے ہنسنے لگے اور پھر سو گئے. وہ آقا وہیں بیٹھ گیا اور وہ خاتون کہنے لگی تم تو بہت اچھے آدمی ہو، تمہیں امیر المومنین ہونا چاہیے تھا، تمہیں امیر المومنین ہونا چاہیے تھا. وہ صاحب ارشاد فرمانے لگے نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں امیر المومنین بننے کا حقدار نہیں ہوں، لیکن اگر تم کبھی امیر المومنین کے دربار میں آؤ گی تو وہاں میں تمہیں نظر آ جاؤں گا. اور پھر وہ آقا اپنے خادم سے کہنے لگے کہ میں نے ان بچوں کو روتے دیکھا تھا، میرا مشن یہ تھا کہ میں ان کو ہنستے بھی دیکھوں گا.
یہ وہ ہے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کہا جائے گا عمر یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، پڑھنا پڑھو، نہیں پڑھنا نہ پڑھو، تم جنتی ہو. جن کی ایک پکار سے شیطان راستہ بدل لیتا تھا. نبی پاک کا وصال ہوا نا، 7 لاکھ مربع میل پہ مسلمان حاکم وقت تھے، 7 لاکھ مربع میل پر. پھر نبی پاک کی بات کو صحابہ نے لیا، یا صحابہ میری وصیت یہی ہے، جاؤ ایک ایک آیت جو مجھ سے سنی ہے لے کے نکل جاؤ، دنیا پہ چھا جاؤ. اور 25 لاکھ مربع میل تک پہنچ گئی سلطنت جب عمر فاروق اعظم کا دور آیا تھا. آج ان کا یوم شہادت ہے. وہ یوم شہادت کہ جب شہید ہو رہے تھے، کس قدر تکلیف ہوتی ہے اس وقت میں. اور اس وقت نماز کا وقت تھا، کسی نے کہا نماز کا وقت ہے، آپ نے فرمایا سب سے بہتر ہے مجھے نماز کی تیاری کرنے دو. اور جب نماز آپ پڑھاتے تھے آپ کے رونے کی آوازیں پچھلی صفوں میں سنائی دیا کرتی تھی. He was a foreign affair minister. He was very skillful. آپ مراد رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوائس ہے. اب مجھے بتائیں ہر ایک کی چوائس ہوتی ہے تو نبی پاک کی چوائس بھی کیسی ہوگی؟ کسی نے مجھ سے پوچھا نا کہ بات ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھجور اور پانی 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، تو جب خوراک انسان کو نہ ملے سائنٹیفکلی تو پھر پاور آف امیونٹی ہوتی ہے نا، قوت مدافعت ہوتی ہے جو اس کی جراثیموں کے خلاف ہوتی ہے اور اس کو کھڑا رکھتی ہے. یہ جو آپ کے چیرا لگ جاتا ہے نا، ڈاکٹر آپ کو نوویڈٹ لگاتا ہے، ڈاکٹر آپ کو سینی پلاسٹر دیتا ہے، وہ اینٹی بایوٹک صرف جراثیموں کو روکنے کے لیے ہوتی ہے، زخم جسم خود ہی ٹھیک کرتا ہے. دوائی ہماری پاور آف امیونٹی کو اسسٹ کر رہی ہوتی ہے. ہمارے اندر پوری آرمی ہے، کرنل جنرل سارے ہوتے ہیں، اس میں نئی نئی سیلز بن رہے ہوتے ہیں، پلیٹلیٹس ہیں، وائٹ بلڈ سیلز ہیں، بون میرو میں بنتی ہے آرمی. ان کی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے، کچھ پرانے سولجر ہوتے ہیں، کچھ نئے ہوتے ہیں. تو ہر ایک کے اندر ہے. اس کو مضبوط کرنا چاہیے. سونے سے مضبوط ہوتی ہے یہ، پھل سبزیاں کھانے سے مضبوط ہوتی ہے یہ، اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے سے مضبوط ہوتی ہے یہ. تو مجھے وہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح کئی کے دن تک تو کھانا پانی نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا دیکھو نبی پاک وہ بشری حالت میں تشریف لائے، تقاضے بشری تھے، آپ کھانا بھی کھاتے تھے، سوتے بھی تھے. تو نبی پاک کی پاور آف امیونٹی بھی ان کی پاور آف امیونٹی ہے. ان کی بھی تو ایک قوت مدافعت ہے، اور وہ کیسی کمال کی قوت مدافعت ہوگی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فارن افیئر منسٹر تھے، آپ کلام فرمایا کرتے تھے، سفارتکاری کرتے تھے. جب کسی جگہ پر جاتے، بلازری اپنی تفسیر میں لکھتا ہے کہ پورے عرب میں کوئی 60-70 لوگ ہوں گے میکسیمم، یا 10-15 لوگ ہوں گے جو پڑھنا لکھنا صحیح طرح جانتے تھے. He's one of them. شاعری میں کمال، شہ سواری میں کمال، نیزہ بازی، تلوار اور تیر اندازی، اور گفتگو بڑی زبردست کرتے تھے، شاعری بڑی اچھی تھی آپ کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ دین اسلام کو اے اللہ سربلندی دے، ابو جہل اور عمر میں سے جو تیرا پسندیدہ اس کے ذریعے سربلندی دے. تو اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پیغمبر بنا کر بھیجا. آپ کا قد بڑا اونچا تھا، آپ جب خیمے میں جاتے ہیں نا سر اوپر لگا کرتا، چھاتی بڑی چوڑی تھی، اچھی بلڈ اپ باڈی تھی آپ کی. اور آپ کی زندگی میں جو اہم ترین واقعات ہے اس میں بیت المقدس کی فتح ہے. اور مزے کی بات یہ بیت المقدس فتح ہوا بغیر جنگ لڑے. جنگ ہو رہی تھی، ان کا بڑا اوپر آ کر کہتا ہے جنگ لڑتے رہو، ہم نے نہیں دینی، یہ ایک ہی شخص فتح کر سکتا ہے بس. کہا اس کا نام تو بتاؤ. غور سے دیکھا، کہا تم نہیں ہے وہ، کا نام تو بتاؤ. کہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، نام اس کا عمر بن خطاب ہے اور لقب اس کا فاروق ہے. یہ فاروق لقب آپ کو نبی پاک نے دیا تھا، اور یہ فرمایا گیا کہ آپ فاروق کے نام سے زیادہ مشہور ہے آسمانوں میں. حق و باطل میں فرق کرنے والا فاروق. جب اس نے یہ سنا ابو عبیدہ نے تو آپ فرماتے بس ہمارا ہو گیا بیت المقدس. خط لکھ دیا، حضور تشریف لے آئے. جب آپ آئے دیکھا بغیر کسی فائٹ کے بیت المقدس فتح ہو گیا. تو آپ کی بڑے بڑے اقوال ہیں اور بہت بڑی بڑی سیرت ہے. یکم محرم الحرام ہے آج، آپ ضرور سیرت فاروق اعظم کو پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے. آپ کا بڑا پیارا قول ہے، اولاد بالغ ہو جائے تو جلد نکاح کر دو، ان کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ نہ اٹھاؤ. اور آپ فرمایا کرتے تھے میں حیران ہوتا ہوں اس بندے پہ جو امیری کی تبنگری کی خواہش کرتا اور نکاح نہیں کرتا. کتنا اینٹی بات لگ رہی نا یہ. ہم تب کرتے ہیں شادی جب امیر ہو جائیں، وہ کہہ رہے ہیں شادی کرو تو امیر ہو گئے.
فارمولے نا ہمارے غلط ہو گئے ہیں, یہ فارمولے ٹھیک ہیں, کیونکہ انہوں نے جو کچھ لگائے تھے کہاں پہنچ گئے تھے.